جو میرے طریقوں پر عمل کرتا ہے وہ مجھ سے دور بھی ہے تو وہ مجھ سے دور نہیں، وہ مجھ سے قریب ہے، اور جو میرے طریقوں پر عمل نہیں کرتا، میری سنتوں پر عمل نہیں کرتا، تو وہ مدینہ شریف میں رہ کر بھی مجھ سے دور ہے۔ یہ نصیحت حضرت معاذ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی، اور یہی بات مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے رہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بیماری کے دنوں میں، آخری دنوں میں، حضرت نے فرمایا یہ جو میں اکثر اپنے بیان میں کہتا تھا یہ واقعہ میرا اپنا ہی واقعہ ہے، لیکن کبھی اپنا نام نہیں لیا، کبھی اپنا نام نہیں لیا۔ اللہ والے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ کہ آگے نہیں جا رہے، سامنے نہیں آ رہے، خوف کا ایک ایسا غلبہ۔ پائنتی کی طرف جو ہے وہ اب علاقہ تو انہوں نے وہ بند کیا ہے، وہ جگہ تھوڑی سی جگہ ہے، اس میں ایک صف میں تقریباً کوئی 10 لوگ بمشکل آتے ہیں، 8-9 لوگ آتے ہیں، تھوڑی سی جگہ ہے، اور تقریباً 7-8 صفیں بنتی ہیں پائنتی کی طرف۔ اس وقت پہلے اجازت تھی، اب وہاں پابندی لگا دی وہاں پہ، تو حضرت اس طرف بیٹھتے تھے پائنتی مبارک کی طرف۔ ہمارے حضرت فرما رہے ہیں، حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پائنتی کی طرف شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے تھے، سامنے نہیں آتے تھے، میں بھی ان کے قریب شیخ الحدیث کے پیچھے بیٹھ جاتا تھا۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کے پیچھے بیٹھ جاتا تھا، آگے یہ ہوتے تھے، پیچھے میں بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے بڑے اللہ والے عالم کی طرف جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر فرمائیں گے تو مجھ پر بھی آپ کی نظر پڑ جائے گی۔ کیا عجیب بات ہے، فرمائیں ان پہ نظر فرمائیں گے تو پیچھے تو میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، تو آٹومیٹک مجھ پہ بھی نظر پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر، یعنی ان کی طرف جب نظر اٹھائیں گے تو لا محالہ میں بھی نظر میں آ جاؤں گا۔ اس لالچ میں نے ریاض الجنہ میں بیٹھنا ہی چھوڑ دیا، کبھی کبھی وہاں چلا جاتا تھا، لیکن اکثر شیخ الحدیث کے قریب ہی رہتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ مسجد نبوی پورا مواجہ شریف ہے، کہیں سے بھی بیٹھ کے آپ سلام عرض کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے سلام کا جواب بھی دیں گے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، اللہ والے نیک آدمی تھے، وہ روزے پاک کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی آتا ہے سلام عرض کرتا ہے تو میں نبی کے سلام کا جواب میں اپنے کانوں سے سنتا تھا، اور جب کوئی سلام عرض کرتا اور جواب نہیں سنتا تو میں اس بندے کو دیکھتا تھا کہ کون ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے 90% ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے سلام کا جواب نہیں دیا نبی علیہ السلام نے، وہ 90% وہ لوگ تھے جن کی داڑھی کٹی ہوئی تھی، داڑھی منڈے ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ بالکل سیم اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ہی، زندگی ہی میں قیصر و کسریٰ کے 2 کافر سفیر آئے ملنے کے لیے، تو انہوں نے اپنی داڑیاں بالکل صاف کی ہوئی تھیں اور مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی تھیں، کافر ہیں، سفیر ہیں، مہمان ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسی دیکھا اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا اور فرمایا ویلکما من امرکما، تباہ ہو جاؤ، ویلکما تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، من امرکما، کس نے کہا تم کو داڑیاں کٹواؤ اور مونچھیں بڑھاؤ؟ داڑھی تو فطرت میں داخل ہے، فطرت میں، یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا امرنا ربنا قیصر، ہم کو ہمارے رب یعنی ہمارا خدا جو ہے اس نے، آواز ختم ہو گئی کیا؟ دیکھ لو، انہوں نے کہا کم کرو، تھوڑا سا تیز ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب یعنی قیصر، اور کم کرو۔ قیصر نے حکم دیا، بند کرنے کا نہیں بولا، کم کرنے کا بولا ہے، کم سنتا ہے غلط۔ آجا 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 میاں۔ تو کہنے لگے ہم کو ہمارے رب قیصر نے کہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی داڑھی مبارک کو یوں پکڑا اور کہا ولیکن امرنی ربی، ولیکن امرنی ربی،
مجھ کو میرے رب نے حکم دیا اوف اللحا وقص الشوارب، یوں پکڑ کے چوما اور فرمایا لیکن مجھ کو میرے رب نے کہا کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں صاف کرو. اپنی داڑھی کو پکڑ کے چومتے تھے، پیار کرتے تھے. یوں نبی تو اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کے اس سے اتنا پیار کریں، اور ہمیں نبی کی اس داڑھی سے اتنی نفرت کہ ہم کاٹ کے نالی میں پھینک دیں. ان کے دل میں بھی محبت ہے، لیکن یہ دل کی محبت کیا ہے کہ جو ظاہر نہ ہو میرے بھائی. ہر ملک